نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فيا أيها الناس فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا باپ احد من رجالکم، تم میں سے کسی بھی مرد کے، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی، بڑائی، تعریفات، تمہیدات، تمجیدات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پاک کے واسطے ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، حبیب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی اطاعت اور فرما برداری نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے، اور جن کی نافرمانی سراسر تباہی، بربادی اور ہلاکت ہے۔ حضرات گرامی، جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، سورہ احزاب 22واں سپارہ، سورت کی آیت نمبر 40۔ حضرات گرامی، اسلامی عقائد کے اندر عقیدہ ختم نبوت، اس کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اللہ رب العالمین نے جنوں کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی جب سے اس دنیا کو پیدا کیا، انبیاء کا، نبیوں کا، رسولوں کا ایک سلسلہ بھی شروع فرمایا۔ جب جب یہ دنیا پھیلتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی، انبیاء کا، نبیوں کا، رسولوں کا سلسلہ بھی بڑھتا چلا گیا۔
کیونکہ اللہ رب العالمین نے پہلے دن سے جب سے اس دنیا کائنات پر انسانیت کی ابتدا ہوئی، آغاز ہوا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا پہ آئے تو اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سورہ اعراف۔ اے بنی آدم، ہم تمہارے پاس رسولوں کو بھیجتے رہیں گے جو تم میں سے ہی ہوں گے، یقصون علیکم آیاتی، تمہارے اوپر وہ میری آیات تمہیں پڑھ پڑھ کے سنائیں گے، فمن اتقى واصلح، جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اور نیک اعمال کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ایسے لوگوں پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ گویا کہ اللہ پاک نے جب سے اس دنیا کو آباد کیا ہے، اسی دن سے ایک طرف دنیا کی آباد کاری شروع ہوئی، دوسری طرف ساتھ ہی ایک نبوت کا سلسلہ بھی جاری فرمایا، اور انبیاء اپنے اپنے زمانوں میں آتے رہے۔ ہر نبی اپنے سے بعد آنے والے پیغمبروں کی، نبیوں کی بشارت دیتے رہے، حتیٰ کہ چلتے چلتے بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، اور انہوں نے اپنی آخری بشارت یہ سنائی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ سورہ صف کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے بعد آنے والے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنائی۔ لیکن جب محمد کریم علیہ السلام تشریف لے آئے، انہوں نے اپنے بعد کسی بھی پیغمبر، نبی اور رسول کی بشارت نہیں سنائی۔ قرآن پڑھو، تاریخ پڑھو، ہر نبی نے اپنے بعد آنے والے پیغمبر کی بشارت دی ہے، لیکن محمد کریم علیہ السلام نے اپنے بعد کسی نبی کی بشارت نہیں دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ایک قصر نبوت اللہ نے تعبیر فرمایا، نبوت کی ایک بلڈنگ، ایک محل جو پہلے دن سے ایک ایک اینٹ کر کے بن رہا تھا، اب یہ محمد کریم علیہ السلام اس نبوت کے محل کی آخری اینٹ ثابت ہوئے۔ یہ آخری اینٹ تھی قصر نبوت کی، جس اینٹ کو لگا دیا گیا اور اس محل کو مکمل کر دیا گیا۔ آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، اور اللہ کے پاک نبی قیامت تک کے لیے نبی اور رسول پیغمبر بن کے آ گئے۔ اور اس کی بہت ساری شہادتیں قرآن مجید کے اندر رب تعالیٰ نے بیان فرمائی۔
یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، لازم ہے۔ جس طرح اللہ کی وحدانیت کے اوپر ایمان لانا فرض ہے کہ وہ ایک ہے، کوئی اس کی وحدانیت میں، ربوبیت میں، الوہیت میں، ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نبی، آخری نبی ہیں، آپ کی نبوت اور رسالت کے اندر کوئی شریک نہیں، اللہ کے بعد کوئی رب نہیں ہو سکتا، محمد کریم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ رکھنا فرض ہے، اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ مومن اور مسلمان ہے، جو اس عقیدے کا انکار کرتا ہے وہ پکا کافر ہے، وہ اسلام، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو نبی کی رسالت میں کسی کو شریک تسلیم کرے یا نبی کی نبوت کے بعد کسی اور کو نبی تسلیم کرے، تشریعی طور پر، ذلی طور پر، بروزی طور پر، کسی بھی شکل میں نبی کی نبوت اور رسالت میں کسی غیر نتھو خیرے کو شامل کرنا دائرہ اسلام سے خارج ہونا ہے، اور کسی اور آدمی کی بات کی تصدیق کرنا میرے بھائیوں نبوت اور رسالت کے حوالے سے وہ کفر ہے، اور محمد کریم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت اور ختم نبوت پر ایمان رکھنا یہ فرض اور لازم ہے۔ اللہ اکبر۔ عالم ارواح کے اندر اللہ پاک نے نبیوں کا ایک اجتماع فرمایا۔ عالم ارواح جہاں روحوں کی دنیا تھی، اور جن جن روحوں نے نبی بن کر دنیا میں آنا تھا ان کا اجتماع کیا اللہ رب العالمین نے عالم ارواح۔ یہاں سورہ آل عمران میں اس اجتماع کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ وہ اجتماع کس بات کا تھا؟ کیوں نبیوں کی روحوں کو جمع کیا گیا؟ ان سے بات کیا کی گئی؟ آؤ قرآن پڑھتے ہیں، سورہ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 81۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب تمہارے پروردگار نے میثاق النبیین، نبیوں سے ایک مضبوط وعدہ لیا، نبیوں سے وعدہ لیا، عالم ارواح میں ان کو جمع کر کے ایک میثاق کیا گیا اور ایک وعدہ کیا گیا، اے میرے نبیوں، اے میرے پیغمبروں، اے میرے رسولوں، جب تم لوگ دنیا میں چلے جاؤ نبی بن کر، رسول بن کر، اور تمہارا نبوت کا سکہ جاری و ساری ہو، کتابیں تمہیں مل جائیں، نبوت کے تاج تمہارے سروں پہ رکھ دیے جائیں، اے میرے نبیوں لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تمہیں کتاب اور حکمت اور شریعت دی جائے، اور ثم جاءکم رسول، پھر ایک نبی اور رسول آ جائے، ایک رسول آ جائے، ثم تراخی کے لیے آتا ہے کہ زمانے کا فرق ہو سکتا ہے، آخر میں ایک
نبی اور رسول آ جائے یا تمہاری زندگیوں میں آ جائے تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ مصدق لما معکم، اے میرے نبیوں اپنی کتابوں کو تمہیں بند کرنا ہوگا، اپنی شریعتوں کو چھوڑ دینا ہوگا، اپنی کتابوں کو بند کر کے اس میرے پیغمبر کی مصدق لما معکم، جو پیغمبر تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا، پھر تم نے اپنی کتابوں کو بند کر کے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اس نبی پر ایمان بھی لانا ہوگا اور اس نبی کی تمہیں مدد بھی کرنی ہوگی۔ کہاں بات ہو رہی ہے؟ عالم ارواح کے اندر، ابھی نبی دنیا میں آئے نہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان، آپ کی نصرت کا وعدہ نبیوں سے وہاں پہ لیا جا رہا ہے۔ یہ سما بتا رہا ہے، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، پھر سنو اسے۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، محمد کریم علیہ السلام تم میں سے کسی بھی مرد کے حقیقی باپ نہیں ہے، محمد تم میں سے کسی بھی مرد کے حقیقی باپ، آپ کا ایک بیٹا پیدا ہوا اللہ نے واپس لے لیا، دوسرا بیٹا پیدا ہوا اللہ نے واپس لے لیا، اللہ نے آپ کی اولاد نرینہ باقی نہیں رکھی۔ کیوں؟ یہ بھی ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے، واضح نص موجود ہے کہ کل کوئی وراثت کے اندر آ کر یہ اعلان کر سکتا ہے کہ میں بھی چونکہ محمد کا بیٹا ہوں، محمد کی اولاد میں سے ہوں، اس لیے نبوت کا اعلان کرنا میرا حق بنتا ہے۔ کوئی کل اعلان کر سکتا ہے نبوت کا؟ اس لیے اللہ پاک نے تم میں سے کسی بھی مرد کا حقیقی باپ محمد کو نہیں بنایا، ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول بن کے آئے ہیں، وخاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ آخری نبی۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ آگے آؤ، قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات پر جن کا احاطہ کرنا اس وقت ممکن نہیں، چند ایک مقامات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو اللہ کے نبی کے آخری نبی ہونے کی دلیل ہے واضح طور پر۔ ایک تو یہ آیت کریمہ سورہ احزاب آیت نمبر 40، اللہ کے نبی محمد تم میں سے کسی مرد کے حقیقی باپ نہیں ہے، خاتم النبیین، وہ آخری نبی ہے۔ یہ قطعی طور پر یہ نص ہے قرآن کی کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، بس۔ دوسرا مقام فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ دین الیوم آج کے دن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، ہم نے آپ کے اوپر اپنے دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین اسلام کی نعمت کی تکمیل کر کے ہم آپ سے راضی ہو گئے، دین کو ہم نے آپ پر مکمل کر دیا ہے۔ یہ دین کا آپ کی ذات پر مکمل ہونا، آپ کی نبوت کی، میرے بھائیوں، ختم نبوت کی دلیل ہے یہ کہ آپ آخری نبی ہیں، اس لیے آپ پر دین کی تکمیل
تکمیل فرما دی گئی. اتمام شریعت، تکمیل دین، ختم نبوت کی دلیل ہے. اللہ کی قسم صحابہ کرام کہتے ہیں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے پاک نبی دنیا میں 81 دن رہے، 80 اور 81 دن رہے. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ نے کوئی دین کا حکم نازل نہیں فرمایا. کیوں؟ اس دن دین مکمل ہو چکا تھا، اس کے بعد کوئی حکم نازل نہیں. 81 دن آپ زندہ رہے. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے. دین کی تکمیل ہوئی تو کس پر؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور دین کا آپ پر مکمل ہونا آپ کے آخری نبی ہونے کی دلیل ہے. نوح علیہ السلام آئے تو دین کی تکمیل کا اعلان نہیں کیا گیا. ابراہیم اور اسماعیل آئے، دین کی تکمیل کا اعلان نہیں کیا گیا. موسیٰ ہارون آئے، دین کی تکمیل کا اعلان نہیں کیا گیا. اور یعقوب اور یوسف آئے، میرے بھائیوں دین کی تکمیل کا اعلان نہیں کیا گیا. داؤد و سلیمان آئے، دین کی تکمیل کا اعلان نہیں کیا گیا. سارے نبی گزر گئے، کسی پیغمبر نبی اور رسول کی آمد کے بعد دین کی تکمیل کا اعلان نہیں کیا گیا. جب آئے آمنہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اعلان کر دیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم. وہ دین جو آدم سے چلا تھا، نوح پہ ٹھہرا، نوح سے چلا، ابراہیم پہ ٹھہرا، ابراہیم سے چلا، یعقوب و یوسف پہ ٹھہرا، اور یعقوب و یوسف سے چلا، موسیٰ ہارون پہ ٹھہرا، موسیٰ سے چلا، داؤد و سلیمان پہ ٹھہرا، داؤد و سلیمان سے چلا، عیسیٰ نبی پر ٹھہرا، عیسیٰ علیہ السلام سے چلا، محمد الرسول اللہ پر آ کر اس کی تکمیل ہو گئی. اس کے بعد کوئی نئی شریعت نہیں آ سکتی، کیونکہ دین مکمل ہو چکا اور محمد اللہ کے آخری نبی ہے. یہ دین اللہ کا آخری دین ہے، یہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، اور یہ امت اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی آخری امت ہے. اب اس کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، نبی کوئی نہیں آ سکتا. یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آپ کی ختم نبوت کی مضبوط ترین دلیل. آگے آؤ، فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ارسلناک الا کافۃ للناس. سورہ سبا آیت نمبر 28. ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا تمام کے تمام لوگوں کے لیے، بشیرن خوشخبریاں دینے والا، ونذیرن اور ڈرانے والا. ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لوگوں کے لیے بھیجا. دوسری جگہ تیسری جگہ فرمایا اے نبی اعلان کر دو، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. نبی اے میرے لاڈ پیغمبر آپ اعلان کر دو، اے دنیا جہان کے لوگوں، اے جنوں بھی انسانوں بھی، مشرق والوں، مغرب والوں، شمال والوں، جنوب والوں، عرب والوں، عجم والوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کا نبی اور رسول بن کے آیا. اللہ اکبر. چوتھے مقام پر فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ
نے آپ پر یہ دین، یہ ذکر، یہ قرآن آپ پہ ہم نے اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے قیامت تک۔ یہ بھی میرے نبی کی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ جس دین کو اللہ نے اتارا، جس قرآن کو اللہ نے اتارا، اس کو مکمل بھی فرمایا، مکمل کرنے کے بعد یہ شورٹی دی ہے اور یہ گارنٹی دی ہے، نحنو نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ اے میرے پیغمبر آپ بے فکر ہو جاؤ، اس دین کو اتارنے والا میں ہوں اور قیامت کی دیواروں تک اس کے ایک ایک حکم کی بھی حفاظت کرنے والا بھی میں ہوں۔ میرے قرآن میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکے گا، اس کی شد کو مت کوئی نہیں کر سکے گا، ایک نقطے کو اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر نہیں کر سکے گا، کوئی حکم تبدیل نہیں کر سکے گا، اور کوئی بھی عبادات کے معاملات ان میں رخنہ اندازی نہیں کر سکے گا۔ نماز کی حفاظت، روزے کی حفاظت، زکوٰۃ کی حفاظت، حج عمرے کے احکامات کی حفاظت، دین اور شریعت کی حفاظت ہم نے اتاری ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم کر کے تمہیں دکھائیں گے۔ یہ بھی آپ کی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ اللہ اس دین کا آپ کو حافظ ہے۔ اس دین کے اندر کوئی رد و بدل کر سکتا؟ کیوں؟ وہ نبی آخری ہے، یہ دین آخری ہے، یہ کتاب آخری ہے۔ اس کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے گا وہ مرتد تو ہو سکتا ہے، کافر تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ آگے آؤ، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ الذی ارسل رسولہ، اللہ پاک فرماتے ہیں وہی اللہ ہے جس نے اپنا پیغمبر نبی اور رسول بھیجا اور دین حق دے کے بھیجا۔ ارسل رسولہ، اس اللہ نے رسول بھیجا، بالہدی و دین الحق، ہدایت دے کر بھیجا، دین حق دے کر بھیجا، سچا دین دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ میرا پیغمبر اس دین حق کو، سچے دین کو سارے ادیان باطلہ پہ غالب کر دے۔ ہمارا پیغمبر دین حق لے کے آیا ہے، سارے دینوں پہ اس دین کو غالب ہونا ہے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ اس دین حق کو ہی سارے دینوں پہ غالب ہونا ہے انشاءاللہ۔ پہلے بھی غالب رہا، آگے بھی غالب رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ آپ نے خود اپنی زبان مبارک سے بھی ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی۔ اے دنیا والو، اللہ پاک نے مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا، میرے بعد رسالت کا معاملہ بھی کٹ گیا، رسالت کا دروازہ بھی بند ہو گیا اور نبوت کا دروازہ بھی میرے بعد بند ہو گیا۔ فلا رسول بعدی، خبردار ہوشیار رہنا، میرے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا۔ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی بھی آئے گا، کوئی رسول بھی آئے گا نہیں، ہوشیار رہنا۔ ساتھ فرمایا انما بعثت فاتحا و خاتما، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، فاتح بنا کر بھی بھیجا ہے اور ختم نبوت کا تاج دے کر بھی بھیجا ہے۔ اور پھر فرمایا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی
میرے بعد مختلف زمانوں کے اندر، مختلف ادوار کے اندر میرے بعد میری اس امت کے اندر پیدا ہوں گے 30 کذابون، جھوٹے، دجالون، دجل کرنے والے 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے۔ کلہم، ہر ایک یہ سمجھے گا انہ نبی، کہ وہ نبی ہے۔ میرے بعد کتنے جھوٹے پیدا ہوں گے؟ 30۔ کتنے جھوٹے پیدا ہوں گے؟ 30 جھوٹے پیدا ہوں گے۔ ہر ایک دعوی نبوت کرے گا، تم ہوشیار رہنا۔ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوا 24 جھوٹے آج تک پیدا ہو چکے۔ کتنے؟ 24 جھوٹے نبی آج تک میرے نبی کے بعد پیدا ہو چکے ہیں۔ دو میرے مصطفیٰ کی زندگی میں پیدا ہوئے، ایک کا نام مسیلمہ کذاب تھا اور دوسرے کا نام اسود عنسی۔ طلیحہ بھی صحابہ کے زمانے میں پیدا ہوا، سجا عورت نامی، اس نے بھی دعویٰ نبوت کیا، وہ بھی صحابہ کے زمانے میں پیدا ہوئی۔ اب آؤ اس معاملے کو دیکھو، قرآن سے آپ نے سن لیا کہ محمد کریم آخری نبی ہے، یہ کتاب آخری کتاب ہے، یہ دین آخری دین ہے، یہ امت آخری امت ہے، کوئی نبی نہیں آنے والا، کوئی شریعت نہیں آنے والی، کوئی کتاب نہیں آنے والی، کوئی اور امت نہیں آنے والی۔ اب آؤ ہم یہ دیکھنا چاہیں گے شریعت میں، قرآن میں، حدیث میں کہ جناب جو جھوٹے نبی اس وقت پیدا ہوئے ان کے ساتھ محمد الرسول اللہ اور آپ کے صحابہ نے کیا سلوک کیا۔ جھوٹے نبیوں کا سلسلہ اسی وقت شروع ہو گیا تھا۔ مسیلمہ کذاب، بلا کا خطیب، بلا کا شعبدے باز، اپنی قوم کا سردار، یمن کا رہنے والا مسیلمہ بہت بڑا سبقت لسان تھا، بہت بڑا خطیب تھا، اور ادیب بھی تھا، مفکر بھی تھا، اور ہوشیار اور چلاک بھی تھا، شعبدے بازیاں کرنے کا ماہر تھا۔ اللہ اکبر، آیا کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، اپنی قوم کو بھی لایا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ اپنے علاقے میں گیا اور وہاں پر جا کر پھر مرتد ہوتا ہے، اور مرتد اس طرح نہیں ہوا کہ میں دین کا انکار کرتا ہوں، نبی کا انکار کرتا ہوں، قرآن کا نہیں، وہاں سے جا کے خط لکھتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے آپ بھی اللہ کے نبی ہیں، میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، آپ پہ ایمان رکھتا ہوں، اللہ کو ایک مانتا ہوں، آپ کو نبی اور رسول مانتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، حج کا بھی قائل ہوں، سب چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن ایک بات آپ کو کرنی ہوگی، اتنی بات آپ کہہ دو بس کہ مسیلمہ بھی میرے ساتھ نبوت میں شریک ہے، مجھ پر بھی وہی آتی ہے۔ اللہ اکبر، جو کام آج کے دجال نے کیا، آج کا دجال مسیلمہ پنجاب، وہ مسیلمہ کذاب یمن کا باسی، یہ مسیلمہ پنجاب قادیان کا باسی مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے بھی وہی بات کی، اللہ کی قسم، جو بات اس مسیلمہ کذاب نے کی۔ اس نے بھی کہا میں نبوت میں شریک ہوں، اس نے بھی کہا میں نبوت میں شریک ہوں، لیکن اس کا علاج کیا کیا نبی کے صحابہ نے؟ پیغمبر کی زندگی کے آخری دن تھے وہ، جب اس نے یہ حرکت کی، اللہ اکبر، آیا وہ ملنے کے لیے، لیکن میرے مصطفیٰ نے ایک ہی بات کی، ان الارض للہ یورثها من عبادی الصالحون۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ چلو اس طرح کر لو، مجھے نبوت میں شرکت کا اعلان کر دو، دوسری بات یہ کہ شہروں کے حاکم آپ ہوں گے، دیہاتوں کے اوپر حکمرانی میری ہوگی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ساری زمین اللہ کی
تقسیم کرنا یہ تو اللہ کا کام ہے، اب تم جانو تمہارا کام جانے، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت نہیں کہا، وہاں جا کر کہتا ہے میں نبوت میں بھی شریک ہوں۔ اللہ کے پاک نبی دنیا سے تشریف لے گئے اور جناب صحابہ کرام اللہ کے پاک نبی کو دنیا سے رخصت کرنے کے بعد فارغ ہوئے، صدیق کو خلیفہ بنا لیا گیا۔ میرے بھائیوں، اب امت کی بھاگ دوڑ حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں اللہ نے دے دی ہے، صدیق خلیفہ بنے ہیں۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلا جو کام اس امت کے رکھوالوں نے کیا ہے وہ یہ کام تھا، کوئی اور یہودیوں سے جنگ نہیں کی، عیسائیوں سے جنگ نہیں کی، کسی مشرکوں سے جنگ نہیں لڑی۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلا جو کام کیا جھوٹے نبی کا خاتمہ کیا۔ اس امت کے رکھوالوں نے ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ ابوبکر صدیق نے کہا میرے ساتھیوں، اے عمر فاروق، عثمان علی، طلحہ زبیر، آؤ سارے صحابہ مل بیٹھو، کرنا کیا ہے؟ کہا جاؤ جس نے میرے مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت میں ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے یہ یہودیوں سے بھی بڑا کافر ہے، عیسائیوں سے بھی بڑا کافر ہے، یہ اسلام کا نام لے کر اپنے آپ کو نبی تسلیم کرتا ہے، نبی ظاہر کرتا ہے، یہ بڑا ہی خطرناک کافر ہے۔ سب سے پہلے تمہیں اس کا کلا کما کرنا ہوگا۔ امت کے رکھوالوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا، لشکر بھیجا۔ ابوبکر صدیق نے مسلمہ کو پتا چلا، بہت بڑا لشکر تیار کر لیا اس نے اپنے پیروکاروں کا۔ وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ کو ایک بھی مانتے ہیں، نبی کو رسول بھی مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود صدیق نے لشکر تیار کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی، یہ سیف من سیوف اللہ ہے، لشکر جرار لے کر پہنچے وہاں پر، اور ان نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، کلمے پڑھنے والے اور قرآن پڑھنے والے، اللہ رسول پر ایمان رکھنے والے، اور لیکن نبوت میں اپنے آپ کو شریک سمجھتا ہے۔ صحابہ نے میرے بھائیوں ان کے اوپر جلغار کی ہے، ایک دن کے اندر ان کے 28,000 مرتدوں کو جہنم واصل کیا۔ ایسی تمہاری نمازیں، ایسے تمہارے روزے، ایسا تمہارا کلمہ۔ 1200 صحابہ شہید ہوئے ختم نبوت کی حفاظت کے لیے۔ کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 1200 صحابہ، اور 28,000 وہ نمازیں روزے رکھنے والے۔ ہم بھی اعلان کرتے ہیں، پہلے حکومت پاکستان کو ہم اتباع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کل 7 ستمبر گزرا ہے جی، اس سے پیچھے 6 ستمبر گزرا ہے۔ 6 ستمبر کو تم نے یوم دفاع پاکستان منایا کہ 1965 میں جناب 6 ستمبر کو انڈیا نے حملہ کیا، ہم نے بڑا تیر مارا، ہم نے اس کو روک لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا کیا تم نے روک لیا، ملک کی حفاظت ہو گئی۔ اب آگے آ گیا 7 ستمبر۔ 7 ستمبر کو کیا ہوا؟ 1974 پاکستان کی اسمبلی اور ذوالفقار علی بھٹو، میرے بھائیوں اس وقت کا وزیر اعظم، علماء کی قربانیاں، علماء کی تحریک رنگ لائی، علماء نے بحث مباحثے کیے، دلائل دیے، اور 7 ستمبر 1974 کو مرزا غلام احمد قادیانی کو پاکستان کی قانون اسمبلی نے کافر قرار دیا۔ کب؟ 7 ستمبر 1974 کو ان کو کیا قرار دیا گیا؟ قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ علماء تو آج بھی
اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہم زبان سے ہی کہہ سکتے ہیں، علماء تو قلم سے ہی کہہ سکتے ہیں، اگلی ذمہ داری حکومت پاکستان کی ہے، اگلی ذمہ داری ہماری سرکار کی ہے۔ وہ کافر قرار دینا وہ تو ٹھیک ہے، ہو گیا، لیکن ان کے اوپر، قادیانیوں کے اوپر کیا کافروں والے قانون بھی تم نے لاگو کیے؟ نہیں کیے تو کیوں نہیں کیے؟ صرف کاغذی طور پہ کافر قرار دینا کافی نہیں۔ قرآن ان سے واپس لیا جائے، نماز ان سے واپس لی جائے، روزہ ان سے واپس لیا جائے، مسجد ان سے واپس لی جائے، اذان ان سے واپس لی جائے، اقامت واپس لی جائے، دین کی تبلیغ واپس لی جائے، اور ان کو کلی طور پہ بین کیا جائے۔ کیوں؟ قادیانی دجال نے میرے مصطفیٰ کی نبوت کے اوپر اسی طرح ڈاکہ ڈالا جس طرح مسلمہ نے ڈاکہ ڈالا تھا۔ صدیق نے اس کے سر کو تن سے جدا کیا۔ ہم بھی اعلان کرتے ہیں، ہم بھی ابو بکر صدیق کی سنت کو جاری رکھتے ہوئے ان کا تعاقب جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، یہ بھی مسجدیں بناتے ہیں، یہ بھی تبلیغ کرتے ہو۔ کیوں بھائی؟ کافر کو تبلیغ کی اجازت ہے؟ کافر کو قرآن پڑھنے کی اجازت ہے؟ کافر کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے؟ کیوں؟ ان کو بند کیا جائے، ان کو بین کیا جائے، ان کی عبادات کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ شاعر اسلام کوئی کافر ادا کر سکتا نہیں۔ اور ہمارا یہ بھی پھر مطالبہ ہے کہ جناب جتنے بھی اعلیٰ عہدوں کے اوپر بڑے بڑے آپ نے خفیہ چوری چھپے بٹھا رکھے ہیں قادیانی، جھوٹے نبی کے پیروکار، یہ بھی دین سے بھی غداری، ملک سے بھی غداری ہے۔ ان سے کلیدی عہدے واپس لیے جائیں، لیے جانے چاہیے کہ نہیں؟ کیونکہ یہ پاکستان کے بھی دشمن ہے اور اسلام کے بھی یہ دشمن ہے، یہ غدار ہے۔ جب نبی کے غدار، قرآن کے غدار، ختم نبوت کے منکر ڈاکو ہیں، میرے بھائیوں، ان کو کسی طرح بھی اسلام کی سہولت دی جا سکتی؟ شاعر اسلام ان سے واپس لینے چاہیے، عہدے پاکستان کے ان سے واپس لینے چاہیے۔ تو مسلمانوں یہ یاد رکھنے کی بات ہے، میرے مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی آ سکتا؟ جو آئے گا وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، دجال ہوگا۔ میرے مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی ہیں، اس کے بعد قیامت آ سکتی ہے، کوئی نبی آ سکتا؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔